अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉनियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। इनफैक्ट कैप्रिकॉन, मुझे इस हफ्ते को रिसर्चेस नहीं कहना चाहिए। इस हफ्ते जो कुछ भी आपके लिए एस्ट्रोलॉजिकली मुयस्सर है वो खुशखबरी है। वो एक ऐसा इवेंट है जो आपकी ज़िंदगी के कई शोबों के लिए बहुत मुफीद होगा। तफसील बयान करता हूँ। वैसे ये वीक 4 जुलाई से 11 जुलाई तक का है। 10 जुलाई को नया चांद होगा और ये चांद स्पेशल न्यू मून है। 3-4 इसके बेनिफिट्स हैं, जनरल बेनिफिट्स हैं, स्पेशल बेनिफिट्स हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बेनिफिट्स हैं। क्या क्या आपकी ज़िंदगी में निखार ला सकता है, पहले वो सुनिए। एक जनरल सा चांद हर महीने होता है एंड मून लाइट हमारे जज्बात को एक फ्यूल अप कर देती है। उसकी वजह से ब्यूटी लविंग नेचर, अटैचमेंट्स, सोल एक्सचेंजेस, ड्राईनेस ख़त्म होती है, मोहब्बतें बढ़ती हैं, रिश्तेदारियों की ज़रूरत है एंड उससे किसी हद तक आपके जज्बात में एक ठहराव भी आता है, एक मैच्योरिटी आती है। ये उसका जनरल एडवांटेज है। हर महीने जो चांद होता है उसके ये एडवांटेजेस मिला ही करते हैं। इस हफ्ते जो चांद होने लगा है ये इसलिए स्पेशल है कि आपके यहाँ ये 7th एंगल पर होगा। 7th एंगल पर चांद होना आप स्पेशली इसलिए ज़्यादा अच्छा है कि वो रिलेशनशिप को बहुत सपोर्ट करता है। उसकी वजह से आपके अंदर जो जज्बात हैं वो फैमिली वेलफेयर की तरफ ज़्यादा होंगे, वन ऑन वन रिलेशंस बेहतर होंगे, नाराज़गियाँ दूर होंगी, लाइफ पार्टनरशिप की वजह बनेंगे। नई मंगनी हो सकती है, नई मंगनी का लफ्ज़ नहीं, मंगनी हो सकती है, शादी हो सकती है, निकाह हो सकता है, प्रपोजल्स आ सकते हैं, प्रपोजल्स मैच्योर हो सकते हैं, प्रपोजल की मैच्योरिटी सक्सेसफुल लाइफ पार्टनरशिप की वजह बन सकती है। आसानी से रिश्तेदारी होगी, रिश्तेदारियों में दिल आपस में मिलेंगे, रूहें मिलेंगी। मतलब ये जो चांद है ये इस तरह भी बेनिफिट देगा, ये स्पेशल है। इसमें एक और स्पेशलिटी है कि ये 7th हाउस का रिप्रेजेंटेटिव भी है कैप्रिकॉनियंस के लिए। तो चांद जो मैक्सिमम रिजल्ट्स दिया करता है वो इसी एंगल पर देता है और ये साल में एक ही दफ़ा होता है। तो ये आपके 7th एंगल पर साल में एक ही दफ़ा आना था और वो 11 जुलाई को एज अ पाकिस्तानी आ जाएगा, बाकी दुनिया में 10 तारीख को होगा। इसके इन एडवांटेजेस की वजह से आप फैमिली नौयत के तमाम काम बहुत खुश उसलूबी कर सकते हैं, लव रिलेशंस बहुत खुश उसलूबी कर सकते हैं, प्रपोज कर सकते हैं, प्रपोजल एक्सेप्ट कर सकते हैं। बट ये सब जज्बाती नौयत के ही फैसले हैं। इसकी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी विजन भी है जो सिर्फ इस चांद में है, बाकी किसी चांद में हो कि ना हो वो एक बात की बात है। ये चांद जिल हज का है। जैसे ही ये चांद होगा मगरिब के वक़्त, उन बड़े 10 दिनों का आगाज़ हो जाएगा जो बड़े 10 दिन रब को बहुत पसंद है। एंड अहादीस से ये बात साबित है कि उन 10 दिनों में कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की जाए रब को वो बहुत पसंद आती है। रब ताला ने हुक्म दिया है कि तस्बीह जो अल्लाह ताला की वहदानियत है, तारीफ़, वो बयान की जाए। इन्हीं 10 दिनों में हज आएगा। इन्हीं 10 दिनों में ये जो ज़िलहज के 11 तारीख के बाद वाले 10 दिन होंगे उनमें यौम अरफात होगा, कुर्बानी होगी, ईद होगी। लेकिन वो बहरहाल बाद की बातें हैं, अभी तो हम 11 तारीख तक ही डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन इस हफ्ते इस चांद के वो स्पिरिचुअल बेनिफिट्स भी शुरू हो जाएंगे। तो 3 एडवांटेजेस हो गए, इमोशनल, रिलेशनशिप, लाइफ पार्टनरशिप एंड स्पिरिचुअल। बट बात अभी ख़त्म नहीं हुई कैप्रिकॉनियंस। इसी 11 तारीख को इसी 7th एंगल पर मरकरी भी इंटर हो जाएगा। मरकरी एज यू नो माइंड एबिलिटीज़ का, कम्युनिकेशन का, पब्लिक इमेज का, एजुकेशन का, प्लानिंग्स का, फोकसिंग स्किल्स का प्लैनेट है। तो अब सिर्फ जज्बाती कैफियत नहीं होंगी 7वें घर में। अब सिर्फ शादी जज्बाती अटैचमेंट से नहीं होगी, उसमें माइंड भी आ जाएगा, एक्सेप्टेंस आएगी, कम्युनिकेशन पोलाइड, ऐसी लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस होंगे कि फीमेल साइड से आपको एडवांटेजेस मिलेंगे एंड आपकी ज़ात से फीमेल को एडवांटेज मिलेंगे। ऐसी कैप्रिकॉनियन ख़वातीन जिनका बाई बर्थ भी मून 7वें घर में था या मून कैंसर हाउस में था, वो इज़्ज़त पाएंगी, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, अपने से बड़े घरानों में शादी हो सकेगी, इज़्ज़त अफजाई, कामयाबी, फर्टिलिटीज़ में इजाफा, औलाद की खुशियाँ जल्द मुयस्सर आएंगी। डिले ऑफ मैरिज की अगर कोई पेशेंट खातून थी तो रिकवरी हो जाएगी और टाइमली लाइफ पार्टनरशिप मुयस्सर आ पाएगा हस्बे तवक्को। अगर ऑलरेडी शादीशुदा है कोई कैप्रिकॉनियन तो आपसी मोहब्बत में इजाफा होगा, एक दूसरे की कदर में इजाफा होगा, एक दूसरे के यहाँ सोल बाउंडिंग क्रिएट होगी। फिर
ایز اے کیپریکونین ہر ہی لیول کے کیپریکونینز اس سے فائدہ اٹھائیں گے. لیٹ سے 20 سال کی ایج کے کیپریکونینز کا جو ایجنڈا ہے وہ عمومی طور پر ایجوکیشن ہوتی ہے یا جنرل میچورٹی زندگی کو سمجھنے کا. کیپریکونین آن دا بہاف آف مرکری 7th اینگل اینڈ دلچسپی اینڈ اسپرچویلٹی دونوں چیزیں ملیں گی تو انہیں اپنی میچورٹی حاصل کرنے میں، اپنی ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز کرنے میں بہت مدد ملے گی. مائنڈ صحیح سمت میں جائے گا، اچھے اور برے کی تمیز کرتے ہوئے، ڈیوٹی فل ہوتے ہوئے، دلچسپی کے ساتھ پورے تہ دل سے کام کر پائیں گے. تو 20 سال کے لوگوں کو یہ فائدہ ہوگا. 20 سے جو 30 سال کے ایج کے لوگ ہوتے ہیں وہ ابھی پریکٹیکل لائف میں انٹری کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، کاروبار کرنے کی، جاب کے حصول کے لیے، تعلیمی قابلیت اپنے فنش لائن کی طرف ہوتی ہے. انہیں اس نوعیت کے ایڈوانٹیجز ملیں گے، پارٹنرشپ ریسورسز، لائف پارٹنرشپ ریسورسز، جاب ریسورسز، یہ سب انہیں اپرچونٹیز میسر آ سکیں گی. مرکری کی وجہ سے ان کی ہیلتھ اچھی رہے گی. مرکری کی وجہ سے یہ جو 20 سے 30 سال کے لوگ اگر اعلیٰ تعلیم کے کینڈیڈیٹ ہیں تو اور اوورسیز کینڈیڈیٹ ہیں، سمندر پار سفر کر کے تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ پوری ہو سکیں گی. پھر 30 سال سے 40 سال کے لوگوں کا ایجنڈا یہ ہوتا ہے وہ فیملی ویلفیئر کی طرف جاتے ہیں، وہ اپنی ذمہ داریاں پراپر نبھانے کی کوشش کرتے ہیں. انہیں اس طرح کی فیسلٹیز نیچر کی طرف سے، سولر سسٹم کی طرف سے ملیں گی ایک نعمت کی شکل میں، وہ پراپرلی کر پائیں گے. پھر 40 سال سے 50 سال کی ایج کے جو لوگ ہوتے ہیں انہیں اسپرچول ڈیولپمنٹ، اپنی آخرت کو سنوارنا، مذہبی اقدامات، ایموشنل سیٹسفیکشن، اطمینان قلب، لوگوں کو نصیحت کرنا، لیسن فل ایکٹیویٹیز کرنا، وہ انہیں میسر آ پائیں گی. تو آلموسٹ 20 سال سے لے کر 50 سال تک کے ہر ہی کیپریکونین کو مختلف انداز سے بینیفٹس مل ہی رہے ہیں. پھر آخری بینیفٹ کیا ہے؟ سورج بھی اسی 7th اینگل پر ہے اینڈ دس از اے پاورفل موسٹ اینگل فار سن. سورج سال میں ایک ہی دفعہ 30 دنوں کے لیے 7ویں اینگل سے گزرتا ہے، جو فیملی لائف کو، فیملی ویلفیئر کو، کانفیڈنس لیول کو، وے آؤٹس کو، ایکسٹرا آرڈنری پروفٹس کو، پارٹنرشپ والے بزنسز کو، فیس ویلیو کو، انداز گفتگو کو، تحریر کو، ایجوکیشن کو، سب کو ہی سپورٹ کرتا ہے. سو اس 7th اینگل پر وہ 21 جون سے ہے. مرکری 11 جولائی سے آ جائے گا، نیا چاند 10 جولائی کو ہو جائے گا. تینوں کے مکس ہو جانے سے ہر طرح کا کیپریکون بینیفٹ اٹھا سکتا ہے. اسپرچول ڈگر پر چلنا ہے، راہ سلوک، چیزوں کو سیکھنا ہے، کر لیجئے. شادی کرنا ہے، کر لیجئے. کاروبار شروع کرنا ہے، کر لیجئے. پارٹنرشپ پہ کام کرنا ہے، کر لیجئے. بزنس جاب کے حصول کے لیے کوششیں کرنی ہے، کر لیجئے. ابھی یہ صرف 3 پلینٹ ہیں جو میں نے بیان کیے. ابھی مارس کی طرف میں نے کوئی پیشن گوئی نہیں کی، وینس کی وجہ سے کوئی پیشن گوئی نہیں کی. سیٹرن اینڈ جوپیٹر تو ریٹروگریڈ ہی چل رہے ہیں. میں یہ ہفتہ وار پروگرام تھا، ہفتہ وار ویڈیو تھی، تو میں نے ایک دبے لفظوں میں 3 ایونٹس بیان کیے جو ہر ہی کیپریکون، میل، فیمیل، اسٹوڈنٹ، بزنس مین، ریسرچرز، کریٹرز، ٹریولنگ کرنے والے، ڈاکٹرز، بزنس مینز، پراپرٹی، لائف اسٹاک، کنسٹرکشن، ٹرانسپورٹ، فوڈ، کمیونیکیشن، کسی بھی بزنس سے ریلیٹڈ ہے، سبھی بینیفٹس میں. اب اگر کوئی کیپریکونین کمپلین کرتا ہوا نظر آئے، سوری ٹو سے، دس از مائی پروفیشنل اسٹیٹمنٹ، وہ پھر مریض ہے، وہ پھر کمزور کیپریکونین ہے، ویک گروپ آف کیپریکونینز، جس کے پاس ٹائم سپورٹ میسر نہیں، بائی برتھ ہی وہ کسی خرابی میں ہے. اسے 2 کام، اگر وہ ایوریجلی ڈسٹربنسز میں ہے تو اسے بلو سفائر پہننا چاہیے، روبی پہننا چاہیے، سورہ شمس 5 ٹائمز ان اے ڈے پڑھنی چاہیے، اور اس سے وہ چیزیں ریکور ہو جائیں گی. اور پھر یہ بڑے 10 دن رمضان کے بعد دوسرا پاورفل اسپرچول فیز ہے، جس کی وجہ سے آپ اپنے اندر کی جو بے برکتی ہے، کمزوری ہے، اسے دور کر سکتے ہیں. بٹ اگر آپ نے یہ بھی کر لیا ہوا ہے اور پھر بھی ٹھیک نہیں ہو رہے تو پھر نیکسٹ اسٹیپ آف ٹریٹمنٹ کی طرف جانا پڑے گا، اور اس کے لیے فرسٹ آف آل آپ کو اپنی ڈائگنوسس کی طرف جانا چاہیے. اینڈ فار دا ڈائگنوسس جو اسٹرالوجرز کے پاس میتھڈ ہے کیلکولیشنز کا، وہ برتھ چارٹ کیلکولیشنز ہیں. اس سے پتہ چل جاتا ہے آپ کتنے پانی میں ہیں، آپ کی صلاحیتیں کیا ہیں، آپ کیا ڈیمانڈ کر سکتے ہیں، کن چیزوں میں آپ کو کچھ چانسز ہیں، کن چیزوں میں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے یہ نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں، آپ ان پہ رابطہ کر کے اپنی ویکنیسز، اپنی پرابلمز ڈسکس کر سکتے ہیں. بٹ وہ فری فورم نہیں ہے کیپریکونینز، ہوپفلی آپ انڈرسٹینڈ کریں گے. میں نے بہت دفعہ آپ کے سامنے یہ ریکویسٹ پیش کی، لیکن اس کے باوجود کچھ کیپریکونینز میرے سٹاف کو تنگ کرتے رہتے ہیں، کچھ سوال پوچھتے رہتے ہیں. میرا سٹاف اس لیول کا نہیں ہے کہ وہ آپ کو آپ کے آسٹرولوجیکل آنسر دے سکے.
اس کے لیے آپ کو اپائنٹمنٹ ہی لینا ہوگی۔ اگلے ہفتے کیونکہ وہ اسپرچول دور کا آغاز ہو چکا ہوگا، جو 11 تاریخ کے بعد 10 دن شروع ہوں گے، اس میں عرفات کا دن ہے، حج، قربانی، عید، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کرنا، اس کے ایڈوانٹیجز یا جو آسٹرولوجیکل چینجز آئیں گے اس کے ایڈوانٹیجز آپ کی ذات پر کیا رہیں گے، وہ تفصیل اگلے ہفتے بیان کروں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے کیپریکونینز، اور اپنی اس نعمت کو جو رب تعالیٰ نے آپ کے لیے مفت میں پروڈیوس کی ہے، آپ کی عقل و ذہانت، آپ کی رشتہ داری، آپ کو یہ تو اندازہ ہے نا کہ یہ جب ایک پتا رب کے حکم سے نہیں ہلتا تو یہ جو اتنے بڑے آبجیکٹس ہیں، مرکری، سن، مون، وینس، یہ بھی تو کسی کا حکم بجا لا رہے ہوں گے، اور یہ سب کے سب اب آپ کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، آپ کے لیے اچھا ٹائم پروڈیوس کر رہے ہیں۔ تو آپ کو شکر بھی ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا کہ اس نے بن مانگے آپ کے لیے بہترین ٹائم کا آغاز کر دیا زندگی کے ہر ہی شعبے کے لیے۔ ناؤ یو آر ریڈی فار دا ٹیک آف۔ اپنے جوہر دکھائیے، اپنی زندگی میں اپنے ٹارگٹس کو ہٹ کریے، خود بھی کامیاب ہوئیے، اپنی کامیابیوں سے اپنے ڈپینڈنٹس کو بھی مستفید کریے، اپنی عقل، اپنی میچورٹی، اپنی اسپرچویلٹی، اپنا کیریئر، اپنی فیس ویلیو، اپنی رسپیکٹ، سب کو فلرش کریے۔ دس از دا رائٹ ٹائم اینڈ دس از مائی پروفیشنل اسٹیٹمنٹ ایز اے اسٹرالوجر۔ یہ بات پکی ہے کہ یہ پلانٹس آپ کو فائدہ دیں گے، اگر آپ ریڈی ہیں تو یہ ریڈی ہیں آپ کو فائدہ دینے کے لیے۔ دعا میں ضرور یاد رکھیے گا، چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ بات بہت لمبی ہو گئی، میں اتنی لمبی بات کرنا نہیں چاہتا تھا۔ خیر، اگلے ہفتے مزید کوشش کروں گا آپ کے لیے کچھ ریسرچز لاؤں اور آپ کے لیے وہ بینیفٹس کی وجہ بنے۔ چینل کی سبسکرپشن میری اور میری ٹیم کی حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے، تو جب بھی موقع ملے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نے کے بعد۔